تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ دہر کا دوسرا حصہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے علی حسب ترتیب۔ سب سے پہلے دوسرے حصے کی لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھیرا جائے گا ان پر برتنوں کو جو چاندی کے بنے ہوئے ہوگی، وَأَكْوَابٍ، اور جاموں کو، کانت قواریرا، جو کانچ کے ہوگے، قواریر من فضہ، کانچ ہوگا شیشے سے بنا ہوا، قدروها تقدیرا، جس کو وہ ایک اندازے کے ساتھ بنائیں گے، رکھیں گے اچھے طریقے سے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور پلایا جائے گا ان کو جنت میں، کأسًا، شراب کے ایسے جام، کان مزاجها زنجبیلا، جس میں ملائی گئی ہوگی سونٹھ، زنجبیل، عیناً، یہ زنجبیل ایک چشمہ ہے، فیہا، جنت کے اندر، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل بھی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور چکر لگائیں گے ان پر لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اذا رأیتہم، جب تو ان لڑکوں کو دیکھے گا، حسبتہم، تو یہ گمان کرے گا کہ لؤلؤا منثورا، کہ وہ موتیاں ہیں بکھری ہوئی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا جنت کو، ثَمَّ رَأَيْتَ، تو اس جگہ کو دیکھے گا، نعیماً، تو بہت بڑی نعمتیں ہوگی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ان پر کپڑے ہوگے باریک ریشم کے، خضر، سبز رنگ کے، وَإِسْتَبْرَقٌ، اور موٹی ریشم کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور انہیں آراستہ کیا جائے گا چاندی کے کنگنوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کو ان کا رب پلائے گا، شراباً طہورا، ایسی شراب جو پاک کر دینے والی ہے، خود بھی پاک ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے۔ انا نحن نزلنا، ہم نے ہی اتارا ہے، علیک، تجھ پر، القرآن، قرآن کو، تنزیلاً، تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، سو تو صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، فیصلے کے لیے۔ ولا تطع منہم آثما، اور اطاعت نہ کر ان میں سے کسی گناہگار کی، او کفورا، یا ناشکرے کی۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، بکرتاً، صبح کو، واسیلاً، اور شام کو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کر، وَسَبِّحْهُ، اور اس کی پاکی بیان کر، لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات میں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، پسند کرتے ہیں جلد ملنے والی چیز کو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور پس پشت چھوڑ دیتے ہیں، یومًا ثقیلا، بھاری دن کو۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم تبدیل کر دیں گے، امثالہم، ان جیسے لوگ، تبدیلاً، تبدیل کر دینا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو۔ وما تشاءون، اور تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے،
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل فرماتا ہے جس کو وہ چاہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین، اور جو گناہگار ظالم ہیں، اعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابا علیما، دردناک عذاب کو۔ یہاں پر سورہ دہر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور اس کی 31 آیتیں تام ہوئی۔ سورہ دہر کے اندر جنت کا صفات، جنت کے حالات کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے ماقبل جنت کی کچھ صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی، جنتیوں کی حالت اللہ تعالی نے بیان کی۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 15 سے بھی مزید جنت کے حالات کا ذکر اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، یہ جنتیوں کے اوپر گردش کیا جائے گا اور پھرایا جائے گا ان کے اوپر برتن کو۔ آنیہ یہ انا کی جمع ہے، اس سے مراد برتن ہے، تو مختلف قسم کے برتن ان پر گردش کر رہے ہوں گے، جیسے دعوتوں کے اندر ہوتے ہیں، جام ہوں گے، شراب کے جام ہوں گے، کھانے کے برتن، پینے کے برتن، تو مختلف قسم کے برتن ہوں گے، دعوتیں ہوگی اور ایک عجیب جیسا سما ہوگا۔ تو ان کے اوپر برتنوں کی گردش ہو رہی ہوگی، من فضۃ، اور وہ برتن جو ہے وہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ، اور ان کے اوپر گردش ہو رہی ہوگی جاموں کی، جو جام اکواب جو ہے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پکڑنے کا کوئی کڑا نہیں ہوتا اور جس میں چائے کی طرح کوئی جو ہے چائے کی کیتلی کی طرح کوئی کیا نام ہے منہ بھی نہیں ہوتا، تو عموماً اس کا ترجمہ جام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کوب اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جام ہوگے اور اس میں گلاس ہوگے، ان کی بھی گردشیں ہو رہی ہوگی۔ تو کھانے کے برتن ہوں گے، پینے کے برتن ہوں گے، جیسے دعوتوں کا ایک سما ہوگا۔ آپ تصور کریں دعوتوں میں جیسے ویٹر ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو فراہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جام ہوگے، یہ جام کانت قواریرا، یہ شیشے کے بنے ہوئے ہوگے۔ قواریر یہ کانچ کو کہتے ہیں، شیشوں کو کہتے ہیں، لیکن اس شیشے کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ قواریر من فضہ، وہ کانچ اور شیشہ جو ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ جو شیشے ہوتا ہے یہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے، لیکن جنت کی چونکہ مٹی ہی چاندی کی ہوگی اور وہاں پہ جو ہیرے جواہرات پتھر کی صورت میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہاں کی مٹی سے جو شیشہ تیار کیا جائے گا تو اس کا مادہ تو چاندی ہوگا، لیکن وہ اپنی شفافیت کے اندر اور اپنے بالکل جو ہے کلین ہونے کے اندر ایسے ہوگا جیسے آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ چاندی کو جتنا بھی پتلا کر دیں اور جتنا بھی اس میں شفافیت لے آئیں، لیکن چاندی کے آر پار آپ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر آپ چاندی کو مکھی کے پر کے برابر بھی باریک کر دیں اور پتلا کر دیں پھر بھی آپ چاندی کے آر پار نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت کی چاندی کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح شفاف ہوگی اور اس کے آر پار کی چیزیں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا نمونہ ہے جنت کے برتن کا کہ جس نمونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا ہے۔ اس جیسے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ چاندی کی ہو اور شفافیت کے اندر وہ کانچ اور شیشے کی طرح ہو۔ تو بہرحال دعوتوں کا سلسلہ ہوگا، کھانے پینے کے برتن چاندی کے ہوگے، کانچ کے ہوگے اور کانچ بھی چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، قدر یقدر تقدیر بمعنی اندازہ کرنا، تو اس میں ہے قدروہا تقدیرا، وہ ان برتنوں کا اندازہ کرے گی ایک خاص انداز سے۔ اب کون اندازہ کرے گی؟ تو یہ جو ملازمین ہوں گے، تو یہ ملازمین جو ہے یہ برتن گھمائیں گے، پھرائیں گے اور ہر چیز کے لیے برتن انہوں نے رکھا ہوگا اسی کے حساب کا۔ یہ نہیں ہے کہ چاول کی پلیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے سالن ڈالا جا رہا ہے، یا سالن کی پلیٹ ہے اور اس کے اندر کھیر ڈالی جا رہی ہے، کھیر
کا جو ہے برتن ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری چیز ڈالی، ایسے نہیں، ایسا بے ڈھنگا نظام وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ جس چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہوگا ہر ایک چیز کو اندازے کے ساتھ خوبصورت کر کے جو ہے یہ ملازمین اور یہ نوکر جو ہے وہ اس کو وہاں پر رکھ دیں گے۔ حتیٰ کہ جیسے بڑی دعوتوں کے اندر ہوتا ہے کہ جو ٹیبل سجائی جاتی ہے تو ان ٹیبلوں کی سجاوٹ میں بھی وہ برتن جو رکھے جاتے ہیں اس کو ایک خاص لمٹ سے رکھا جاتا ہے اور ایک خاص جو ہے ان کے اندر اندازہ قائم کیا جاتا ہے کہ گلاس اتنی دور ہے، چمچ اتنی دور رکھا جاتا ہے، ناپ کے جو ہے بڑے ہوٹلوں کے اندر وہ شیشے کے گلاس کو اور پیالوں کو اور جو ہے پلیٹوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدروہا تقدیرا، یہ خادمین اور ملازمین اس کو ناپ کے رکھے گی اور ناپ کر ہی دے گے۔ ایسے بھی بے ڈھنگا نظام نہیں ہوگا کہ ان کو ضرورت ہوگی تھوڑے سے چاول کی اور یہ بڑھ کر پورا مجمع ان کے سامنے رکھ دے، اور جتنا مجمع رکھ دے کہ وہ اس کو کھا نہ سکے اور پھر وہ جو ہے برا لگے اور باقی جو ہے رہ جاتا ہے مجمع کے اندر اور وہ ضائع ہو، یا جو ہے اس کے سامنے جو ہے اتنی شراب رکھ دی یا وہ پینا تھوڑی چاہتی تھی اور جو ہے زیادہ رکھ دی اور وہ ضائع ہو، یا پینا زیادہ چاہتا ہے اور اس کے سامنے رکھ دی تھوڑی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس جنت کی دعوتوں کی خصوصیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس میں ہر چیز ناپ توڑ کر ہوگی اور ہر چیز کو وہ جو جنت کے خادمین ہوں گے وہ جنت کے خادمین اس انداز سے ان چیزوں کو رکھیں گے کہ جس برتن کی ضرورت ہوگی وہ برتن وہاں پر موجود ہوگا اور اسی برتن کے اندر وہ چیز پیش کی جائے گی اور اس کو ایک خاص اندازے سے جتنی سامنے والے کو ضرورت ہوگی اتنی جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا اور برتن کو ٹیبل پہ ایک خاص جو ہے انداز سے سجایا جائے گا۔ اس ساری ترتیب اور خوبصورتی کو اللہ تعالی نے اسے ایک جملے میں بیان فرمایا قدروہا تقدیرا، یہ سارا برتن کے سارے جو جنت کے خادمین ہیں یہ ان برتنوں کو ایک خاص اندازے کے ساتھ رکھیں گے، ایک خاص تقدیر کے ساتھ رکھیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور پھر اس میں ایک خاص شراب اور پلائی جائے گی۔ اوپر ایک خاص شراب کا ذکر آیا تھا کہ جس کے اندر کان مزاجھا کافورا، جس میں آمیزش تھی کافور کے چشمے کی۔ اب یہ ایک اور شراب ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پلایا جائے گا شراب کا ایک جام، کان مزاجھا زنجبیلا، جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ اللہ فرماتے ہیں زنجبیل عینن، ایک چشمہ ہے فیہا جنت کے اندر، جس کا تسمى سلسبیلا، جس کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سلسبیل۔ زنجبیل اصل میں لغوی اعتبار سے عربی زبان کے اندر لغت میں جو ہے یہ سوکھی ادرک کو کہتے ہیں، سونٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو جنت کی نہر ہے اور جنت کا جو چشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زنجبیل رکھا، تو ممکن ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں جنت کے اس چشمے کے اندر جو حرارت ہوگی، جیسے سونٹ کے اندر اور ادرک کے اندر حرارت ہوتی ہے، پہلے جو کافور تھا اس کے اندر ٹھنڈک تھی، چونکہ یہ لوگ حشر کی گرمی اب اٹھا کر آئے تھے اور جہنم وغیرہ کو دیکھ کر آئے تھے، تو اس لیے ان کو ٹھنڈی جو ہے شراب پلائی گئی جس کی تاثیر ٹھنڈی تھی۔ اب چونکہ دعوت ہے اور دعوت میں جب ہلچل ہوتی ہے، جسم کے اندر حرارت اگر نہ ہو تو دعوتیں پھر فضول ہو جاتی ہے، پھر جو ہے انسان کے اندر اگر چاہت اور خوشی نہ ہو تو جتنی بھی بڑی اچھی دعوت ہو تو اس میں اگر جذبات ہی نہ ہو تو وہ دعوت اس کے لیے بیکار ہوتی ہے۔ تو اس کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس کی شراب کے اندر زنجبیل کو ملایا جائے گا جس کی تاثیر گرم ہوگی، اور وہ شراب پینے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمائش پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اس کو اس دعوت میں لطف آئے گا اور اس کھانے پینے میں لطف آئے گا اور وہاں کی عیاشیوں کے اندر اس کو لطف محسوس ہوگا۔ تو زنجبیل ویسے کہتے ہیں سوکھی ادرک، سونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک چشمے کا نام ہے۔ فیہا جو جنت میں تسمى سلسبیل، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں سلسبیل ہے۔ سلسبیل سہولت سے ماخوذ ہے، بمعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چشمہ ایسے ہے کہ ہر جگہ آپ سہولت سے اس کو لے جا سکتے ہو، ہر جگہ سہولت سے اس کا پانی آسانی سے میسر آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اور گلے سے بھی آسانی سے اس کا پانی اتر جاتا ہے، ہاضمے کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، اس لیے اس چشمے کا ایک نام جو ہے سلسبیل بھی ہے۔ اب یہ دعوت کے جو نظام کرنے والے ہوگے اور یہ جو دعوت کے سلسلے چل رہے ہیں، برتن ہیں چاندی کے
اور گلاس وغیرہ ہیں کانچ وغیرہ کے ہیں اور وہ بھی چاندی سے بنے ہوئے اور خوبصورت انداز سے ان کی سب چیزوں کی سجاوٹ ہوگی، اور گرمی اور جو ہے جوش پیدا کرنے کے لیے زنجبیل بھی شراب کے اندر ملا کر پلائی جائے گی۔ یہ خادمین بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ بھدے کالے بیکار قسم کے ہو، نہیں، جیسے دعوتوں کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ جو خادم ہوتے ہیں، جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں ان میں ملازمین کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی وردی بھی ہوتی ہے، خوبصورت وردی ہوتے ہیں، چہرے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ دعوت کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو خادمین ہوگے، ملازمین اور نوکر ہوگے، وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگے۔ فرمایا یطوف علیہم ولدان، یہ خدمت گزار جو ان پر گھوم پھر رہے ہوگے یہ لڑکے ہوگے، مخلدون، اور یہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ملازم ہوتا ہے اس ملازم کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چستی ہو، اس کے اندر بشاشت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تجربہ ہو۔ اب دنیا میں اگر کوئی ملازم تجربے کار ہوتا ہے تو وہ تجربے تک پہنچتے پہنچتے اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم میں وہ بشاشت اور چستی باقی نہیں رہتی، اور اگر وہ اس میں بشاشت اور چستی ہوتا ہی ہے تو وہ لڑکا ہوتا ہے نوجوان اور اس میں تجربہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جنت کے خادمین ہیں لڑکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لڑکے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تجربہ بھی ہوگا اور ان کے اندر جو ہے بشاشت اور چستی بھی ہوگی۔ ہم اپنے تجربے کے حساب سے ایسے جیسے کہ بوڑھے ہیں، اور اپنی خوبصورتی اور بشاشت اور چستی کے حساب سے ایسے گویا کہ لڑکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلدون، ان کی یہ جوانی اور یہ ان کا الڑپن جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مخلدون باقی رہنے والا ہے، ان کی نشاط اور چستی باقی رہے گی۔ تو یہ ملازمت کرے گی اور خدمت کرے گی۔ اذا رأیتہم، اور دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم، تو یہ گمان کرے گا لؤلؤا منثورا، کہ گویا کہ یہ موتیاں ہیں جو بکھیر دی گئی ہے۔ تو ان کے جو خوبصورتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنت کے ان خادمین کو تشبیہ دی ہے موتیوں کے ساتھ، وہ موتی جو بکھرے ہوئے ہوں، تو ان کے کلر کی سفیدی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، ان کے اندر جو کشش ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتلا دی، اور وہ خدمت کے لیے ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور ہر جگہ موجود ہونا، یہ ایسے جیسے کہ موتیاں جو ہے وہ قالین کے اوپر بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ خادمین ہوگے، ہر جگہ بکھرے ہوئے ہوگے اور خدمت کر رہے ہوگے۔ تو یہ جنت کی دعوت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جنت کی دعوت میں یہ خادمین کی شکلیں بھی بتلا دی، کھانے پینے کی چیزیں، برتنوں تک کا ذکر کر دیا، اور اس میں جو شراب پلائی جائے گی اور جسم میں حرارت اور گرمی لانے کے لیے جو چیز ہوگی اس چیز کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تو اس کو دیکھے گا جنت کو، آگے مفعول کو ذکر نہیں کیا۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ مفعول کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہاں پہ دیکھنے کی ایک چیز نہیں ہے، وہاں پہ دیکھنے کی کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، اس لیے جب تو جنت کو دیکھے گا، ثم رأیت، تو جہاں پہ بھی دیکھے گا جنت کو، جنت کے جس گوشے کو دیکھے گا، جس حصے کو دیکھے گا، نعیماً، تو بڑی نعمتوں کو دیکھے گا۔ جنت کیا ہے؟ نعمتوں کا ایک انبار ہے، وملکاً کبیرہ، اور ایک بڑی بادشاہت اور سلطنت کو دیکھے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کمتر جنتی، سب سے آخری جنتی وہ شخص جو کہ جہنم کی آگ اور تپش کو برداشت کر چکا، جہنم کی اذیت کو برداشت کر چکا، اور سینکڑوں سال جہنم کے اندر وہ جل چکا، اور پھر آخر اپنے ایمان کی بدولت، اپنے کلمے کی بدولت وہ جو ہے جہنم سے نکلا۔ تو یہ سب سے آخری جو جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس ادنا جنتی کی جو جنت ہوگی وہ 1000 میل کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز کی ہوگی کہ ہر طرف جو ہے اس کی نگاہ آسانی سے پہنچ سکتی ہوگی۔ تو اور بھی اس کی آخری جنتی کے جو ہے حالات حدیثوں کے اندر تفصیل سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ہم آپ کو کیا کیا بتلائیں کہ جنت کو آپ دیکھو گے، نعیماً، تو نعمتوں کی ایک انبار آپ کو نظر آئے گا، وہ ملکاً کبیرہ، اور بہت بڑی جو ہے بادشاہت نظر آئے گی۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر کپڑے ہوگے جو باریک ریشم کے ہوگے۔ کن کے اوپر؟
تو بعض مفسرین نے ان کو جنتیوں کی طرف پھیرا کہ جنتیوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑے ریشم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوگی، اور بعضوں نے اس کو پھیرا ہے ان خادمین کی طرف کہ یہ جو ملازم تھے، خادم تھے، تو خادموں نے جب ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوگے تو پھر مالکوں کا کیا کہنا ہے؟ خادم جب موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے گے تو مالکوں کا کیا کہنا ہے؟ خادم جب اتنے خوبصورت اور اتنے حسین ہوگے تو پھر جو ان کے مالک ہوگے تو ان کے متعلق تو کوئی انسان پھر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ خود مالک مراد ہے کہ مالکوں نے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوگے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خادمین ہیں، وہ لڑکے ہیں۔ سیاب سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، کہ انہوں نے باریک ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوگے، خضر جس کا رنگ سبز ہوگا، و استبرق، اور انہوں نے موٹی ریشم کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوگے۔ تو اس میں یوں ہوگا کہ نیچے جو ہے وہ موٹی ریشم کا کپڑا ہوگا اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم کا کپڑا ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے کام ہوا ہوگا، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے دنیا کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، وہ جیسے شادی کے ڈریس ہوتے ہیں اور اوپر وہ باریک لباس ہوتا ہے اور نیچے پھر شمیز کی صورت میں وہ موٹا اور دبیز کپڑا پہنتی ہیں۔ تو اسی طرح جو جنت کے یہ لباس ہوگے تو اوپر باریک ریشم ہوگا اور اندر جو ہے وہ موٹا اور دبیز ریشم ہوگا، اور کلر اس کا جو ہے خضر سرخ رنگ کا ہوگا۔ وَحُلُّ أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور ان کو آراستہ کیا جائے گا چاندی کے کنگنوں کے ساتھ۔ یہاں پہ چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے سورہ کہف، سورہ حج کے اندر، اور سورہ فاطر میں بھی سونے اور موتیوں کے کنگنوں کا ذکر ہے۔ اس لیے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تینوں قسم کے کنگن انہوں نے پہنے ہوں گے، چاندی کا کنگن بھی ہوگا، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور سونے کے کنگن بھی انہوں نے پہنے ہوں گے اور موتیوں کے کنگن بھی انہوں نے پہنے ہوں گے۔ تو بہرحال کوالٹیاں ہوگی، اور جس کا دل کرے گا سونے کی کنگن پہنے، جس کا دل کرے چاندی کی کنگن پہنے، جس کا دل کرے وہ موتیوں کے کنگن پہنے۔ یہ ریشم کے کپڑے اور یہ کنگن پہننا جو ہے یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں نزول قرآن ہو رہا تھا، اس زمانے میں بادشاہوں کا لباس ہوتا تھا، اور اس وقت کے جو قیصر اور کسریٰ تھے وہ کنگن پہنے ہوئے ہوتے تھے، سونے کے کنگن انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے، ہیرے جواہرات سے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جو تاج ہوتے تھے وہ اتنے قیمتی اور کروڑوں اور کروڑوں روپے کے تاجوں پر، ہیروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کے لباس کا حال تھا، اسی طرح ان کے زیورات انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو چونکہ اس دور کے اندر یہ بادشاہوں کا لباس تھا، صحیح، اس وجہ سے قرآن مجید میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جنت میں جو ان جنتیوں کو لباس پہنایا جائے گا وہ بادشاہوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس کو اگر آپ اپنے حالات اور اپنے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اپنے دور میں ایک عجیب جیسا نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے ایک شخص وہ عورتوں کی طرح ریشم پہنے یا جو ہے کنگن وغیرہ پہنے، تو ہمارے اس دور کے اندر تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن جس دور میں نزول قرآن ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر یہ بادشاہوں کا لباس تھا۔ تو بہرحال بادشاہوں کا لباس ہے جو جنتیوں کو جو ہے جنت کے اندر پہنایا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیسری جو ہے شراب ہے۔ پہلی شراب وہ تھی کان مزاجها کافورا، جس میں آمیزش کافور کی گئی تھی، جس کی تاثیر ٹھنڈی تھی۔ دوسری وہ شراب تھی جو سلسبیل تھی اور جس میں مزاج اور آمیزش زنجبیل کی گئی تھی۔ اور تیسری شراب یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، کہ خود ان کو ان کا رب جو ہے شراباً ایک شراب پلائے گا، طہوراً، طہور جو ہے اس میں آلے کا صیغہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اوروں کو بھی پاک کرنے والی۔ تو یہ شراب ایسی ہوگی جو خود بھی پاک ہوگی، دنیا کی شرابوں کی طرح نجس اور ناپاک نہیں ہوگی، اور یہ دوسروں جنتیوں کو بھی پاک کر دے گی۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ لوگ کھائیں گے تو جتنا کھایا پیے وہ سارا ہضم ہو جائے گا، اور ان کے جسم سے جو ہے پسینے کی صورت میں خوشبو اٹھے گی، اور اس کی مہک ایسی ہوگی جیسے مشک اور عنبر کی مہک ہوتی ہے۔ تو یہ شراب جو ہے جو ان کا رب ان کو پلائے گا، تو اس شراب کی بدولت وہ بالکل جو ہے ان کے نظام ہضم وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور اسی طرح ان کے دلوں میں جو کینہ، حسد، بغض وغیرہ کی بیماری ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شراب اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گی تو یہ جتنی روحانی بیماری ہے یہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری قسم کی شراب ہے،
اور یہ ایسی شراب ہے، اس کی صفت اللہ نے بتلائی ہے کہ خود بھی پاک ہے اور ان کو بھی پاک کرے گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء، پھر یہ ان کی مزید ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جتنی نعمتیں اور اتنی شاندار تمہاری دعوتیں جو ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت بدلہ ہے تمہارے ہی اعمال کا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور دیکھو تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ شاکر ہے، تمہاری جو ہے جتنے تم نے اعمال کی ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ایمان لائے، دیگر اچھے اعمال اور افعال تم لوگوں نے کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان اعمال کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہے، اور دیکھو کتنا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اعمال کا دیا۔ تو یہ ان کی مزید جو ہے حوصلہ افزائی اور قدردانی ہو گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، مشرکین اس قرآن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ایسی بہترین زندگی اور اس بہترین مستقبل کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے، تو اور اس اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی کتاب ہے، اور مشرکین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کتاب سے جو ہے اور اس رسول سے جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، ان میں سے یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کو یکبارگی نازل ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ اس قسم کے اور بھی اعتراضات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جلالی جو ہے جواب دیا، وہاں پر اور صورتوں کے اندر آیتوں کے اندر اس کا تفصیلی جواب آ چکا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے ہی قرآن تجھ پر نازل کیا ہے، یعنی یہ کوئی تیری چاہت نہیں تھی، تو نے یہ نہیں چاہا کہ تو نبی بنے، بلکہ ہم نے تجھے نبی بنایا ہے، یہ ہماری چاہت کی وجہ سے تو نبی بنا ہے، نہ کہ تو اپنی چاہت کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن ہم نے اتارا ہے تجھ پر، انتہائی تاکیدی الفاظ ہیں، ہم نے اتارا ہے، تو نے جو ہے نہ یہ قرآن بنایا ہے اور نہ تو نے اس قرآن کے نازل ہونے کی کوئی آرزو یا تمنا کی تھی، بلکہ ہم نے ہی تجھے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے ہی یہ قرآن تجھ پر نازل کیا ہے، تنزیلاً، اور پھر ہم نے نازل بھی کیسے کیا؟ تدریجاً کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا۔ اس کے اندر حکمتیں ہیں تاکہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، اس کو ضبط کر لیں، محفوظ کر لیں، اور اس کو اپنے عملوں کے اندر لے کر آ جائیں۔ تو جب قرآن مجید کے لیے آپ کا انتخاب یہ آپ کی چاہت پر نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے، ہماری چاہت پر ہے، تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اب آپ اپنے رب کے فیصلے کے آنے کا انتظار کریں۔ یہ آپ کو جتنا بھی پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کی پریشان کرنے سے جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آپ صبر کریں، آپ کے رب کا فیصلہ آئے گا، آپ کے رب کا حکم آئے گا، آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک جو ہے وہ صبر کریں اور جم کر جو ہے دین کا کام کرتے رہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور اطاعت نہ کریں ان کافروں میں سے نہ کسی گناہگار کی یا ناشکرے کی، کافر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جہاں پر مشرکین اور کافروں نے اور کوششیں کی تھی، ان میں سے کوشش یہ بھی تھی کہ عتبہ اور ولید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو آفر کی کہ آپ اگر جو ہے یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں اور توحید کی دعوت دینا لوگوں کو ترک کر دیں، تو ہم آپ کو اپنے علاقے کا سردار بنا دیں گے، مکہ کا سردار بنا دیں گے، اور آپ کو اتنا اتنا مال دے دیں گے، دولت دے دیں گے، اور ولید نکاح میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا، اور آپ سے کوئی حق مہر بھی نہیں لوں گا، تو پورے مکہ میں جس سے آپ شادی کرنا چاہو گے اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے جو ہے لالچیں دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک عاصم ہے، بہت زیادہ گناہگار ہے، عتبہ ہے، جو کہ کسی نیکی کے کام کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ڈالتا، اور برائی کا کوئی کام چھوٹا سا چھوٹا کوئی برائی کا کام ہو تو وہ نہیں چھوڑتا ہے، اور کفور سب سے بڑا ناشکرہ، اور وہ ہے ولید کہ جس کے اوپر اللہ نے بڑی نعمتیں کی، جیسے سورہ مدثر کے اندر ہے۔ تو اس قسم کے ناشکرے اور کافر کی اطاعت آپ نہ کریں، ان کی باتیں نہ سنیں، جیسے پہلے بھی نہیں سنتے تھے، آئندہ بھی ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔
تو یہ تو اصالتاً خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ پھر آپ کی اتباع میں جو بھی آپ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ فاطر میں فرمایا تھا کہ یہ جو ہم نے دین کے اشاعت کے لیے اور قرآن کے لیے جو لوگ منتخب کیے ہیں، یہ ہم نے منتخب کیے ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے لیے جو ہے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا۔ تو یہ جیسے رسول اللہ کا انتخاب ہے، اسی طریقے سے پھر رسول کے نائبین اور وارث اور اہل علم اور مبلغ اور داعی، یہ بھی اللہ کے انتخاب ہے۔ اس لیے جو احکامات اصالتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، وہی احکام جو ہے آپ کی اتباع میں پھر آپ کے کام کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اس لیے جو شخص بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، میرے اندر اپنا کوئی ایسا کمال نہیں تھا، اللہ نے مجھے جو ہے اس کام کے لیے چنا ہے، تو مجھے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دین کی اشاعت کے سلسلے میں جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مصیبت آئے، تو خندہ پیشانی سے اس ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی بدعمل آدمی ہے یا بدعقیدہ آدمی ہے، تو نہ بدعمل آدمی کی اطاعت کرنی ہے کسی فاسق فاجر کی، کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان رہو، لیکن آپ جو ہے اپنا عقیدہ صحیح رکھو، لیکن یہ ہے کہ آپ عمل کے اندر جو ہے پیغمبر کی یا اسلام کی اتباع نہ کرو، یا آپ عقیدے کے اندر اتباع نہ کرو، تو بدعمل ہو یا بدعقیدہ ہو، جس کا عمل صحیح نہیں ہے اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اے دائی آپ نے ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، نہ عمل کے باب کے اندر نہ عقیدے کی باب کے اندر۔ اپنا عقیدہ بھی آپ نے بالکل واضح اور کلیئر کر کے رکھنا ہے اور ان سے ممتاز کر کے رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے عمل کو بھی ان کے اعمال سے بالکل الگ اور ممتاز کر کے رکھنا ہے، اور اس کے سلسلے میں ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کی مواصلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، صبر کے بعد عموماً یہ ذکر خداوندی کا ذکر آ جاتا ہے، تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جو داعی کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہے اور اس کی روحانیت کو مضبوط اور طاقتور کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی عموماً قرآن مجید میں صبر کا حکم آیا، اس کے متصل بات جو ہے وہ ذکر خداوندی کا حکم آیا ہے، اس لیے کہ ذکر خداوندی پہ کثرت اور ہمیشگیری اور دوام، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں روحانی طاقت کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اس روحانی طاقت کی وجہ سے پھر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ بکرا سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں صبح کی نماز آ گئی، وَأَصِيلًا میں ظہر اور عصر کی نماز آ گئی، اس لیے کہ شام کے وقت کے اندر یہ ظہر اور عصر دونوں کو جو ہے اصیل کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے بعض حصے میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، تو یہ 5 نمازیں ہو گئی، فجر بھی آ گئی اس میں، ظہر اور عصر بھی آ گئی، مغرب اور عشاء بھی اس کے اندر آ گئی۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا، اور رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر، طویلاً رات کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور طویلاً تسبیح کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ طویل رات میں، یعنی رات کے بڑے حصے کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اس قسم کے الفاظ سے آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یا سبح لیلا طویلا، مطلب طویل آپ نے جو ہے تسبیح پڑھنی ہے۔ تو بہرحال مفہوم دونوں کا ایک ہی ہو جائے گا، یا طویل لیل کی صفت بنا لو یا طویل جو ہے تسبیح کی صفت بنا لو۔ تو یہاں پر وسبح لیلا، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں تہجد کی نماز آ گئی، کہ تہجد کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے طویلاً، رات کے لمبے حصے کے اندر، جیسے سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات پڑھیں یا آدھی رات سے قدر کم کر کے پڑھیں، تو اس کی تفصیلاً ذکر وہاں پر آ چکا۔
تو یہاں پر کہ جب آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اس خوشگوار اور بہترین مستقبل کی طرف آپ نے لوگوں کو بلانا ہے جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ جو لوگ مخالفت پر آ جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر پر طاقت آپ نے ذکر خداوندی سے لینی ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ بھی اچھائی کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اچھے کھانے کو، اچھے پینے کو، اچھے رہن سہن کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ابھی حال بھی اچھا ہو، مستقبل بھی ہمارا اچھا ہو، لیکن وہ جو فی الفور ان کو جو حال نظر آ رہا ہے اور فی الفور جو لذت نظر آ رہی ہے اور آگے والی جو لذت ہے، تو یہ فی الفور لذت کی وجہ سے آگے والی لذتوں کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ وہ نگد کی وجہ سے جو چیز ان کو بعد میں ادھار میں ملنے والی ہے، ان لذتوں کو جو ہے یہ ترک کر رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے، ورنہ یہ تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو یہ لوگ بھی اچھائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ یہ دنیا کے اندر ان کو اچھے بنگلے مل گئے، اچھی گاڑیاں مل گئے، اچھے مناصب مل گئے، تو بس یہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو جو ہے چھوڑ دیا، اور آگے آنے والی جو زندگی تھی اور آگے آنے والی بہترین مستقبل تھا، اس مستقبل کو جو بعد میں ملنے والا تھا ان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور کہا کہ چلو نگد جو ہے وہ ہم جو بھی چیز ملتی جا رہی ہے، جو بھی لذت ملتی جا رہی ہے، اس کو سمیٹتے جائے، باقی جو ہوگی آگے وہ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ تو اصل وجہ جو ہے ان کی خطا کی یہ بنی ہے کہ لذتوں میں جو حقیقی لذت تھی اس کی قربانی دے کر ان لوگوں نے جو ہے دنیا کی جو چند دن کی لذت ہے اس کو ترجیح دی ہے، ورنہ فی نفسی ہی لذت اور اچھی زندگی کا ہر انسان طالب ہوتا ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ یعنی یہ کفار اور یہ جو آپ کی تعلیم اور دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے نظام کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ لوگ جلتی کی لذتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیچھے ڈال دی ہے، اپنی پس پش چھوڑ دیا ہے، یومًا ثقیلا، بھاری دن کو، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں اگلے مستقبل کی۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کی تخلیق کو مضبوط بنایا۔ اسرہ کہتے ہیں خلقت کو، ہم نے ان کی خلقت کو مضبوط بنایا ہے۔ یہاں پر خلقت سے مراد جو ہے مفسرین فرماتے جوڑ ہے، کہ ہم نے انسانوں کے جوڑوں کو مضبوط کر کے بنایا ہے اور جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال جو ہے ایک انسان آرام سے ان جوڑوں میں گزار لے، اور اتنا عرصہ تو ایک لوہا بھی اور ایک فولاد بھی نہیں گزارتے جتنے انسان کے جوڑ جو ہے وہ وقت گزار لیتے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط بنایا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم چاہیں تو ہم تبدیل کر دیں امثالہم، امثال مثل سے ماخوذ، مثل کے ایک معنی آتے ہیں صفت کے، تو جب ہم چاہیں تو ان کی یہ صفت کو ہم تبدیل کر دیں، یعنی ان کے جوڑوں کو ہم بیکار کر دیں، اور وہ ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر انسان کے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کی اس تخلیق کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم چاہیں تو تبدیل کر دیں، ان کی صفات کو معذور ہو جائے، فالج پڑ جائے، لقوہ پڑ جائے، یا کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہو جائے جس میں ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے ضائع ہو جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، کان ضائع ہو جائے وغیرہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم چاہتے ہیں تو جب ہم چاہیں تو تبدیل کرنے امثالہم، ان کی صفات کو تبدیلاً ایک الگ انداز سے تبدیل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں کہ جوڑوں کو مضبوط بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی حالات ہوتے ہیں۔ اور دوسرے معنی اس آیت کی یہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان انسانوں کو تو بنایا ہے اور ان کی تخلیق بھی ہم نے اچھی بنائی، مضبوط بنائی ہے، لیکن اگر یہ ہمارے احکامات پر نہیں چلے گے تو جب ہم چاہیں گے تو تبدیل کر دیں گے امثالہم، ان کے ہم مثلوں کے ساتھ، یعنی اس قوم کو ہم ختم کر دیں گے اور ان کے ہم مثل دوسرے انسان اور دوسری قوم کو ہم ان کی جگہ لے آئیں گے تبدیل کرنے۔ اور یہی تاریخ کے اندر ہوا ہے کہ جب ایک قوم جو ہے وہ عروج پر آئی اور پھر جب اس نے ظلم اور زیادتی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے دوسری قوم کو امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔
تو یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی جو ہے آیت کے سیاق سباق کے زیادہ مناسب ہے۔ ان ھذی تذکرہ، بے شک یہ کتاب اور یہ قرآن کی حاضی کا مشاور یہ آیتیں ہیں یا یہ صورت ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک نصیحت ہی ہے، یہ یاد دہانی ہے، آپ کو یاد دہانی کروانی ہے کہ ایک بہترین مستقبل ہے اور بہترین مستقبل تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، لیکن جبر کوئی نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، فمن شاء اتخذ، جو چاہے پکڑ لے الی ربی، اپنے رب تک پہنچنے کا اس راستے، تو جو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے اور اس کامیاب اور اچھی زندگی تک پہنچ جائے، اور جو چاہے اس راستے کو چھوڑ دے اور ہمیشہ کی نامرادی والی زندگی میں چلے جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مطلب تم یہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مستقبل جو ہے وہ کامیاب ہو اور آنے والی زندگی ہماری اچھی ہو، تو اس میں ہندوؤں نے اپنے ذہن سے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور نظریات انہوں نے، ان کے بڑوں نے ان کو یہ دی ہیں کہ اس طریقے سے تم جو ہے زندگی گزارو گے، بتوں کی عبادت کرو گے، پوجا پاٹ وغیرہ کرو گے، تو اس طریقے سے تمہیں آگے مستقبل میں جنت ملے گی اور کامیاب زندگی ملے گی۔ یہودیوں نے اپنے لوگوں کو بتلایا، عیسائیوں نے اپنے لوگوں کو بتلایا، تو ہر ایک نے جو ہے کامیاب مستقبل کو پانے کے لیے طور طریقے ایجاد کی ہیں اور اپنے متعلقین اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ اس طریقے سے اگر تم چلو گے تو کامیاب زندگی تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، وما تشاءون، تمہاری چاہتوں سے نہیں ہوگا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، اللہ کی چاہت چلے گی، اور اللہ جو ہے وہ اسی کی بتلائے ہوئے طریقے پر اگر کوئی شخص چلے گا تو وہ جا کر جو ہے ہدایت کو پالے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے طریقے سے اور اللہ کی مشیت سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنی بنائی ہوئی چاہت پر چل کر اللہ تک پہنچنا چاہے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو تمہاری چاہتوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، ہاں چاہت وہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی صفت موجود ہے، حکمت کی صفت موجود ہے، تو بداہتاً نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ ہی نے جو راستہ چاہا ہے تو اسی راستے پر چل کر ہم کامیاب اور حقیقی زندگی کو پا سکتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے بتلائے ہوئے اور بنائے ہوئے راستوں پر چل کر۔ اس لیے کہ انسان علم کے اندر بھی بالکل کم تر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی کم، اور حکیماً، حکمت سے تو بالکل تم لوگ عاری ہو، اس لیے کہ خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد باز بنایا گیا ہے۔ تو یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی رحمت میں، اور اللہ نے بتلا دیا کہ میں کس کو داخل کرنا چاہتا ہوں۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اور جو واقعی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے اور انابت چاہتا ہے، یہدی الیہ من اناب، جو انابت کی صفت رکھتا ہے اپنے اندر اور واقعی اللہ کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو یدخل من یشاء، اللہ نے بتلا دی دوسری آیتوں میں کہ کس کو میں داخل کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر انابت والی صفت ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے اپنی رحمت میں، اپنی جنت میں، اپنی رضا میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے درد دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ظالموں کے لیے اللہ تبارک، ظالم تو وہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، خود انہوں نے اپنی مرضی سے اس راستے کو منتخب فرمایا ہے اور اس راستے کو چنا ہے کہ جس راستے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنی مرضی سے اس راستے پر چلنا شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو اس کا انجام جو ہے کھائی ہے اور اس کا انجام جو ہے جہنم کا گھڑا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اور آپ اس کو نصیحت کرتے ہو کہ آگے جا کر یہ روڈ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی سینکڑوں فٹ نیچے کھائی کے اندر گر جائے گی۔
لیکن وہ جو ہے آپ کی بات سنی انسنی کر کے وہ گاڑی چلاتا رہتا ہے، فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے، بالآخر وہ کھائی کے اندر گر جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو آپ کی بات سنتا ہے اور اپنی گاڑی آگے بڑھانے کے بجائے وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنی گاڑی جو ہے وہ کھائی کے اندر ڈال دیتا ہے تو خود ظالم ہے، اس پر کسی اور نے ظلم نہیں کیا، بلکہ اس نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کہ اس نے خود اس راستے کو چنا اور اس راستے کا انتخاب کیا کہ جس کے نتیجے میں ایک ناکام اور نامراد زندگی اس کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اچھی زندگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عطا فرمائے، اور ناکام زندگی سے ہمیں ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے